बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस आदमी के पास 1,84,000 रुपया मौजूद है उस पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं, कुछ कवायद और ज़वाबित हैं। उनको मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला होता है कि किस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है और किस पर नहीं। सबसे पहली बात यह है कि ये कुर्बानी के जो मसाइल और अहकाम लाजिम होते हैं ये मुसलमान पर होते हैं। गैर मुस्लिम पर, कोई हिंदू, कोई यहूदी, कोई बुद्ध मत, कोई सिख, गैर मुस्लिम पर ये अहकाम नाफिज नहीं होते। लिहाजा कुर्बानी के वजूब के लिए बंदा का मुसलमान होना ज़रूरी है। नंबर 2, जो बंदा मुसलमान है वो जुनून के मर्ज़ से पाक हो, यानी पागलपन उसके अंदर ना हो, वो पागल ना हो, वो अपने नफ़ा नुकसान को जानता हो, उसको अपना पता हो, माँ बाप का पता हो। मतलब जुनून की बीमारी में मुब्तला अगर कोई शख्स है तो अगरचे वो मुसलमान होगा उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। फिर उस शख्स का बालिग होना शरई अहकाम में ये भी ज़रूरी है। अगरचे इसके अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन बिल आखिर फतवा इसी बात पर है कि बालिग जब बंदा हो गया तब उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, और जब तक नाबालिग है तो उसके अगरचे उसके पास पैसा और दौलत मौजूद हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि वालिद फौत हो गया और बच्चे छोटे हैं, 6 माह का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, बाप फौत हो गया तो उसकी वरासत में से औलाद को हिस्सा आ जाता है। तो वो नाबालिग बच्चा बाप की वरासत पाकर मालदार तो हो जाता है, लेकिन चूँकि नाबालिग है तो इसमें ये नहीं किया जाएगा कि उसके किसी बड़े को, उसके किसी वारिस को कहा जाए कि तुम इसकी तरफ से कुर्बानी कर दो इसके माल में से। ऐसा नहीं है। जब ये बालिग होगा तो तब अपने माल से ख़ुद कुर्बानी करेगा। तो बालिग होना भी ज़रूरी है। और अगली बात यह है कि अपने वतन में मौजूद होना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा मुसलमान है और वो मुसलमान आकिल है, जुनून की बीमारी में मुब्तला नहीं है और वो शख्स बालिग भी है, अगर वो वतन में मौजूद नहीं है, मुसाफिर है, सफ़र पर गया हुआ है, और सफ़र से मुराद सफ़र शरई है, यानी जिस सफ़र में नमाज कसर हो जाती है, इस सफ़र पर गया है, तो हालत सफ़र में अगर कुर्बानी के दिन आ गए तो उस आदमी पर अगरचे उसके पास दौलत हो, पैसा हो, इस्तिताअत हो, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अलबत्ता अगर वो करेगा तो उसकी कुर्बानी नफली कुर्बानी शुमार होगी, वो वाजिब कुर्बानी अदा नहीं कर रहा। ऐसे ही जो लोग हज करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं तो दूसरे मुल्कों से जो वहाँ पर गए और वहाँ पर वो हालत सफ़र में हैं तो उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जो लोग वहाँ के मुकीम हैं और वो हज करने के लिए गए तो उन पर कुर्बानी वाजिब होती है। खैर, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और अब आइए इस आज की गुफ्तगू की असल बात, वो है साहिब इस्तिताअत होना, या आप कहें साहिब निसाब होना, जिसका मतलब है कि किसी आदमी के पास कितनी मालियत मौजूद हो, कितना पैसा मौजूद हो, कितनी दौलत मौजूद हो कि उस शख्स को कहा जाएगा कि इसके अंदर इस्तिताअत मौजूद है, लिहाजा ये कुर्बानी करेगा। तो अगर तो किसी शख्स के पास सोना मौजूद है तो फिर सोने की मिकदार देखी जाती है। 7.5 तोले अगर सोना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। सोना नहीं है, चांदी है, तो 52.5 तोले अगर चांदी है तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और अगर सोना और चांदी तो नहीं है, या है तो वो कम, लेकिन पैसे हैं उसके पास, करेंसी है, नोट मौजूद हैं, तो इसकी करेंसी जो है अगर इतनी है कि अगर उसकी चांदी ख़रीदी जाए तो इसके पैसों से 52.5 तोले चांदी आ सकती है, तो इस आदमी पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो आज की तारीख़ के हिसाब से आज 25 मई 2025 है। आज की तारीख़ और आज के रेट के हिसाब से 52.5 तोले चांदी अगर ख़रीदनी हो तो 1,84,000 रुपया जिस आदमी के पास मौजूद होगा वो 52.5 तोले चांदी ख़रीद लेगा। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि जिस आदमी के पास 1,84,000 रुपया मौजूद है तो उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। लेकिन ये 1,84,000 रुपया जो मौजूद है, इस पर कुर्बानी वाजिब होने के लिए भी कुछ शराइत हैं। उसके अंदर बड़ी अहम शर्त तो ये है
کہ یہ 1,84,000 روپیہ جس آدمی کے پاس موجود ہے اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہوں۔ حاجات اصلیہ بڑی اہم چیز ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عام لفظوں میں اگر آپ سمجھیں تو آدمی کو زندگی بسر کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، جن کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، وہ چیزیں حاجات اصلیہ میں ہیں۔ مثلا رہائشی مکان یہ آدمی کی ضرورت کی چیز ہے، تو انسان کی حاجت اصلیہ میں شامل ہے، بلکہ 2 مکان۔ ایک مکان اس کا ہے جو ایک علاقے میں جہاں پر وہ رہتا ہے، اگر وہ ایسے مقام پر رہتا ہے جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، وہاں مکان بنا رکھا ہے۔ جیسے میں میاں چنوں میں رہتا ہوں، یہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، ملتان میں اور ملتان کے آگے ایریاز میں گرمی زیادہ پڑتی ہے، تو ایک گھر اس کا وہاں پر ہے، ایک گھر اس نے مری میں لے رکھا ہے سردیاں گزارنے کے لیے۔ تو یہ 2 گھر جو ہیں اس کو شریعت نے آدمی کی ضروریات اصلیہ میں رکھا ہے۔ اگر ان 2 گھروں کے علاوہ کوئی تیسرا گھر موجود ہے تو وہ حاجات اصلیہ سے زائد شمار ہوگا۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس گھر کے کام کاج کے لیے نوکر اور ملازم، جیسے پہلے ہم کہتے تھے کہ غلام یا لونڈی موجود ہے، تو بھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس گھر کی ضروریات کے لیے، کام کاج کے لیے نوکر یا ملازم، یہ بھی حاجات اصلیہ میں سے، اس کی تنخواہ نکالنا یہ بھی حاجات اصلیہ میں سے۔ اچھا، حاجات اصلیہ میں انسان کے سواری بھی شامل ہے۔ جس طرح کی سواری کی اس کو ضرورت ہے وہ سواری اس کے حاجات اصلیہ میں سے۔ تو جب سے یہ مسائل اخذ کیے گئے، اس وقت گھوڑا سواری ہوتی تھی، آج کے زمانے میں موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، کار ہے، جن علاقوں میں جانور پر سوار ہو کر ہم راستہ طے کیا جاتا ہے وہاں جانور، تو یہ ساری چیزیں حاجات اصلیہ میں سے ہیں۔ اسی طرح پہننے کے کپڑے، سردیوں میں پہننے کے کپڑے، گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، کام کاج کے لیے جو کپڑے رکھے جاتے ہیں، کوئی مستری ہے، کوئی کاریگر ہے، کوئی کلر کا کام کرتا ہے، گھروں میں رنگ و روغن کرتا ہے، یا کوئی خرادیہ ہے، یا کوئی موٹر سائیکل مکینک ہے، تو وہ کام جب کرتے ہیں تو کام کے کپڑے پہن لیتے ہیں، یہ بھی اس کی ضروریات اور حاجات اصلیہ میں سے ہیں۔ یوں ہی جمعہ پڑھنے کے لیے جو کپڑے ہیں، عیدین کے لیے کپڑے، یا کسی فنکشن میں جانے کے لیے کپڑے، یہ ہیں انسان کی ضروریات میں سے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کپڑے بہت سارے رکھے ہوئے ہیں تو وہ حاجات سے زائد ہیں۔ اسی طرح گرمیوں اور سردیوں کے بستر، یہ بھی حاجات اصلیہ میں سے ہیں۔ تو گھر کے اندر فریج ہے، یہ حاجت اصلیہ میں سے ہے۔ ضرورت کی چیزیں جتنی بھی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن کی ضرورت رہتی ہے وہ ساری حاجات اصلیہ ہیں۔ تو کسی آدمی کے پاس 1,84,000 روپیہ موجود ہے، لیکن اس کی یہ ساری حاجتیں پوری ہو چکی ہیں، یہ پیسے اس سے زائد ہیں، تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس اپنا مکان نہیں ہے اور اس نے 2-4 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے پلاٹ خریدنے کے لیے یا اینٹیں لینے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، تو یہ حاجات اصلیہ میں لگا ہوا ہے اس کا پیسہ، تو اس آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو خرچ کرنے میں ابھی 1-2 سال باقی ہیں تو بہتر ہے کہ قربانی دے دے، کہ قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے گا اور اس کے مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے اور ضروریات زندگی سے اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہے، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب یا تو پیسہ اتنا موجود ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی ضروریات سے زائد جتنی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں ان کی اگر قیمت لگائی جائے، اس کے پاس گاڑیاں 3-4 ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے پاس کپڑے جو ہے وہ ڈھیروں ڈھیر موجود ہیں، اس کے پہننے کے جوتے جو ہے نا وہ درجنوں کے حساب سے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ہر کمرے میں LCD لگی ہوئی ہے، ہر کمرے میں کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، تو یہ ضروریات میں سے نہیں ہے۔ تو جتنی چیزیں ضروریات سے زائد ہوتی ہیں وہ
شمار کی جائیں گی، ان کی اماؤنٹ دیکھی جائے گی. اگر ان سب کو اسی طرح اگر کسی کا پلاٹ موجود ہے جو اس کے 2 مکانوں کے علاوہ ہے، اگر 2 مکان کسی آدمی کے اسی شہر میں ہیں، جس شہر میں 1 مکان ہے اسی شہر میں یا ان گرمائی علاقوں میں ہی موجود ہے، تو پھر 1 مکان اس کا حاجت اصلیہ میں سے ہوگا، دوسرا زائد سمجھا جائے گا. 2 حاجت اصلیہ میں اس وقت مکان شمار ہوتے ہیں جب ایک اس کا گرمیوں کے علاقے میں ہو، دوسرا سردیوں کے علاقے میں، تو اس کو مجبوری ہوتی ہے کہ گرمیاں گزارنے کے لیے وہ سرد علاقے میں چلا جاتا ہے. تو خیر، جس آدمی کے پاس 1,84,000 روپیہ موجود ہے یا ضروریات زندگی سے زائد چیزیں اتنی مالیت کی ہیں، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اب یہ قربانی واجب ہونے کے لیے جو ٹائم ہے وہ ہے 10 ذی الحج سے لے کر 12 تک، یعنی 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج. ان دنوں میں سے کسی وقت بھی آدمی کے اندر استطاعت آ گئی اور وہ مالدار ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پورے 3 دن مالدار رہے تو پھر قربانی واجب ہوگی. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی 10 تاریخ کو یعنی 10 ذی الحج کو وہ نادار تھا، مسکین تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، 11 تاریخ کو اس کو کہیں سے پیمنٹ مل گئی، کسی بھی طریقے سے اس کو 11 تاریخ کو اگر پیسے مل گئے اور 1,84,000 روپے سے زیادہ ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا جی 10 تاریخ کو تو یہ صاحب استطاعت نہیں تھا، تو چاہے 10 کو ہو، 11 کو ہو، 12 کو ہو، ان 3 ایام میں کسی ایک لمحے کے لیے اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہوا تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور جب قربانی واجب ہو گئی تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا جو شخص قربانی استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کرتا. میرے آقا نے فرمایا جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے اور قربانی کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے جانور لے رکھے ہیں اور قربانی کی نیت رکھتے ہیں، رب ذوالجلال ان کو استقامت نصیب فرمائے اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ان کو نیکی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.